تقلیدی ماحول جس میں ہم نے اماموں کو، علماء کو، بزرگوں کو، شیوخ اور مشائخ کو اتنا اعلیٰ مقام دیا، یہ تقلید کے خلاف ہے۔ تقلید میں علم نہیں ہوتا، تقلید میں جہالت ہوتی ہے، کیونکہ تقلید کی تعریف ہی یہی ہے، اس کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے کہ قبول و قول الغیر، اپنے سے علاوہ کسی شخص کا، کسی کا بھی قول قبول کر لینا، من غیر دلیل، من غیر حجہ، بغیر دلیل کے قبول کرنا۔ آپ نے فرما دیا ہمارے لیے کافی ہے، ہمیں دلیل کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کا قول ہی ہمارے لیے حجت ہے، قول ہی دلیل ہے۔ تو یہ اسلام کی روح کے خلاف ہے۔ اسلام اصل میں علم کی دعوت دیتا ہے، جہالت سے منع کرتا ہے، کیونکہ ایسے لوگ جب اپنے دین کے لیے اتنا جذبہ رکھتے ہیں تو ان کے پاس اپنا جو دین ہوتا ہے، حتیٰ کہ اسلامی فرقے ہی کیوں نہ ہو، اسلامی فرقوں کے لوگ کیوں نہ ہوں، ان کے پاس کوئی ضابطہ نہیں ہوتا بدعات کا، خرافات کا، شرکیات کا، کفریات کا۔ تو وہ سنی سنائی باتیں، بزرگوں کی باتیں، اماموں کی باتیں، جس کی کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہوتی، کوئی حقیقت نہیں ہوتی، ان پر عمل کرتے ہیں آنکھیں بند کر کے۔ تو یہ چیز اسلام میں معیوب ہے۔ اسلام میں تقلید کو معیوب قرار دیا گیا، باپ دادا کی، آبا و اجداد کی، حتیٰ کہ علماء کی، کہ کسی عالم کی تقلید کرے کوئی انسان بلا کسی علم کے، بلا کسی دلیل کے، بلا کسی حق بات کے جانے تقلید کرنا۔ کیونکہ ممکن ہے کہ ایک کسی خاص مسئلے میں آدمی نے اپنے عالم سے مسئلہ پوچھا، تو ممکن ہے کہ وہ عالم جو بات بتلا رہے ہیں وہ 100% صحیح ہو، لیکن اگر آپ اپنا منہج اور طور طریقہ اور اپنا میتھڈ یہ بنا لیں گے کہ یہ عالم جو کہیں گے میں اس کی بات مانوں گا، چاہے کچھ بھی کہہ دیں، مجھے مطلب نہیں کیا کہہ رہے، کہاں سے لا رہے ہیں، تو کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ مجھے اعتماد ہے، وشواس ہے، بھروسہ ہے، یقین ہے کہ یہ جو کچھ کہیں گے صحیح کہیں گے، تو ایسا کہنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس میں بڑی بڑی دو خرابیاں ہیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ آپ نے اس انسان کو معصوم سمجھ لیا، یہ معصوم کہ بالکل اس انسان سے کبھی غلطی ہو ہی نہیں سکتی، یعنی حتیٰ کہ وہ جس کتاب کو پڑھ کر کے، ترجمہ کر کے یا اس کو پڑھ کر کے آپ کو سنا رہے ہیں، تو گویا کتاب پڑھنے اور سمجھنے میں بھی غلطی نہیں ہو سکتی اس عالم سے، تو یہ معصوم عن الخطا سمجھنا یہ غلط ہے، اس لیے کہ معصوم عن الخطا ابتداءً انبیاء ہوتے ہیں، اور انبیاء بھی ایسے معصوم عن الخطا نہیں ہوتے کہ جن سے ابتدائی طور پر کوئی چوک نہ ہو، انبیاء سے چوک ہوتی ہے، لیکن اس چوک پر، اس معمولی سی غلطی پر ان کو برقرار نہیں رہنے دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کمال ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے اپنے نبیوں سے کچھ نہ کچھ ایسے افعال اور اعمال کروائے کہ جن میں ان کو کوئی نہ کوئی ہلکی پھلکی بھول چوک ہو جائے، چھوٹا موٹا ایسا فیصلہ لے لیں جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق نہ ہو، جسے ہم ہلکی پھلکی غلطیاں کہہ سکتے ہیں، وہ وقتی طور پر ان سے ہوتی ہیں تاکہ ان کی بشریت ثابت ہو سکے اور یہ پتہ چل سکے کہ انبیاء بھی عام بشر کی طرح بحیثیت تخلیق، بحیثیت ایک وجود، ایک انسان ہے وہ، اور ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، اور نبی سے بھی ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ ہوتی ہے کہ نبی کی غلطی کو اللہ تعالیٰ خاموشی سے چھوڑتا نہیں، بلکہ فوراً اس کی اصلاح فرما دیتا ہے۔ جب اصلاح فرماتا تو وہ غلطی صحیح ہو جاتی ہے، اور امت کو غلط بات پہ عمل کرنے کا کوئی راستہ نہیں ملتا، امت کی بھی اصلاح ہو جاتی ہے، لیکن امت کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ پتہ چل جاتا ہے کہ نبی بھی ایک بشر ہیں۔ اب اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی صلاۃ ظہر کی یا عصر کی نماز پڑھائی، تو اس میں آپ 2 رکعت پڑھا کر آپ نے سلام پھیر دیا۔ اب صحابہ کرام جو ہے بیٹھے رہے اور آپ اٹھ کر کے چلے گئے مسجد میں، تھوڑا سا آگے کو کسی حصے میں، سائڈ میں، کونے میں کہیں، اور صحابہ میں باتیں ہونے لگی کہ بھئی آپ نے آج 2 رکعت پڑھائی، حالانکہ صلاۃ 4 رکعت والی تھی۔ تو صحابہ کرام نے آپس میں مشورہ کیا، تو جب یہ بات ہوئی کہ 2 پڑھائی گئیں تو پتہ تو کر لے رہا مسئلہ کیا ہے۔ تو خیر صحابہ نے ایک صحابی کو اختیار کیا، ذوالیدین نامی صحابی، ان کو کہا کہ آپ جا کے بات کرو۔ وہ گئے، انہوں نے پوچھا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقصرت الصلاۃ ام نسیت، کیا صلاۃ کم کر دی گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ سوال کتنا پیارا ہے، چونکہ نبوت کا سلسلہ باقی ہے، وحی نازل ہوتی ہے، احکامات نازل ہوتے ہیں، قرآن نازل ہوتا ہے، کب کس وقت کون سا نیا حکم آ جائے
ممکن ہے. تو اچھا ایک تو چیز یہ ہے. دوسری چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا صلاۃ کو 2 رکعت پڑھایا, تو آپ کے کام کو پہلے ہی غلط کیوں کہا جائے بھائی؟ ممکن ہے یہ آپ نے جو کام کیا وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور وحی کی روشنی میں کیا ہو, تو اسی لیے پہلے صحیح والی بات پوچھی کہ اقصرت الصلاۃ, کیا صلاۃ کم کر دی گئی ہے؟ اگر ایسا ہے تو بالکل تو بتلا دیجئے, اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ایک ہی احتمال بچتا ہے کہ آپ بھول گئے ہیں, ام نسیتا, کیونکہ آپ بھول کر کے ہی پڑھا سکتے ہیں, ایسے جان بوجھ کو تو کریں گے نہیں. جان بوجھ کریں تو صلاۃ باطل ہو جائے گی, اور نبی امت کو تعلیم دینے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی احکام کی مخالفت تو کرے گا نہیں. لہٰذا سوال تھا کہ کیا صلاۃ کم کر دی گئی ہے, قصر کر دی گئی ہے, چھوٹی کر دی گئی ہے, مختصر, یا آپ بھول گئے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ما قصرت ولم وما نسیت, یا لم تقصر ولم انسا, کہ نہ تو صلاۃ کم کی گئی ہے نہ میں بھولا ہوں. تو جب یہ بات آئی تو انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ, اگر کم نہیں کی گئی ہے تو آپ بھولے ہیں. تو آپ نے کہا نہیں, آپ نے کہا بالکل, انہوں نے کہا بالکل آپ بھولے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, صحابہ سے آپ نے پوچھا کہ اصدق ذو الیدین, کیا ذو الیدین سچ بول رہے ہیں؟ تو سارے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جی ہاں. تو پھر اس کے بعد آپ نے 2 رکعت اور پڑھائی, پھر آپ سجدہ سہو کیا, اس طرح صلاۃ مکمل ہو گئی. اس حدیث سے ہمیں کتنے اسباق ملتے ہیں, کتنے تعلیمات ملتی ہیں. تو ان تعلیمات میں سب سے اہم تعلیم یہی ہے کہ اس صلاۃ ختم ہونے کے بعد آپ نے کیا کہا, انما انا بشر, میں ایک بشر ہی تو ہوں, انسان ہی تو ہوں. انسا کما تنسون, میں بھی بھولتا ہوں جیسے تم بھولتے ہو. فاذا نسیت فذکرونی, اگر میں بھول جایا کروں تو مجھے یاد دلا دیا کرو. یہ کتنی پیاری تعلیم ہے, اس صاف ستھری, جس میں کوئی کسی قسم کی پیچیدگی نہیں, کسی قسم کا غلو نہیں, کسی قسم کا بڑا پن اور تکبر نہیں. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع ہے, یہ اپنی بشری حقیقت کا اعتراف ہے, صحابہ کو تعلیم ہے, اور صحابہ کا ادب دیکھیے کتنا رفیع اور اعلیٰ ذوق اور اعلیٰ ترین ادب ہے کہ صحابہ کرام ایک دم شور نہیں مچانے لگے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, امام اگر بھول جائے تو فوراً, یعنی اگر صلاۃ میں اس نے اصلاح نہیں کی تب تو بہت شور بچے گا, اور اگر کر بھی لی اصلاح تو بھی لوگ کہتے ہیں امام صاحب کیسے نماز پڑھاتے, کہاں دماغ رہتا ہے آپ کا, شور بچا دیتے ہیں. امام صاحب پر خوب آوازیں کسنا اور بے عزتی کرنا یہ ایک معمول بنا لیا گیا ہے. تو دیکھیں صحابہ کرام کا ادب, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خاموش بھی رہے, ابتدائی طور پہ فوراً شور نہیں مچایا, بلکہ جب آپ تشریف لے گئے, کیونکہ صحابہ کو انتظار تھا کہ ہو سکتا ہے آپ کو یاد آ جائے تو آپ خود سے پڑھائیں, لیکن جب آپ اٹھ کے تشریف لے گئے تب آپ اپنی بات کی, وہ بھی دھیرے دھیرے, اور مشورہ کرنے کے بعد پھر ایک صحابی کو بھیجا, اور انہوں نے کتنے پیارے انداز میں ادب کے ساتھ اور آپ کے لائق, آپ کے مقام و مرتبے کے مطابق الفاظ کو مرتب کر کے کہ پہلے نمبر صلاۃ کے کم ہونے کی بات کہی کیونکہ آپ نبی ہیں, ہو سکتا ہے آپ پہ وحی آئی ہو. تو یہ نہیں کہا کہ کیا آپ بھول گئے, آپ سے غلطی ہو گئی, آپ نے کم کیوں کر دی, ایسا کوئی سوال نہیں کیا کہ رسول اللہ آپ نے 2 کیوں پڑھائی, ایسا نہیں کہا. بڑا ہی نرم آواز ہے کہ یا رسول اللہ کیا صلاۃ کم کر دی گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں. تو یہ صحابہ کا طریقہ. یہاں سے آپ دیکھیے صحابہ کرام کا منہج ملتا ہے کہ صحابہ کو اگر کوئی چیز خلاف شرع دکھتی تھی تو وہ اس پر خاموش ہو کر کے برداشت نہیں کرتے تھے اور بھلا کر چلے جائیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو جو آپ سے ایک بشری خطا اور بشری غلطی بشری تقاضے میں ہوا ہے اس کو حجت بنائیں, اور اب سب چلے جاتے جماعت سے نکل کے مسجد سے, اور لوگ کہتے ارے بھائی اگر عصر کی نماز اب تو 2 رکعت ہے, ہم 2 رکعت پڑھیں گے, اور جا کر کے پھیلا دیتے اس مسئلے کو ہر جگہ. تو یہ بھی ہے کہ جب خلاف شرع کام دیکھا روزانہ کے اعتبار سے ہٹ کر کے, تو وہاں صحابہ نے مکان اور جگہ نہیں چھوڑی جب تک کہ اصلاح نہیں ہو گئی, مسئلے کو دریافت نہیں کر لیا. ایک تو یہ دیکھیے. دوسری چیز یہ کہ صحابہ کرام اگر کوئی غلطی دیکھ رہے ہیں یا غلط یا خلاف شرع جو کام دیکھ رہے ہیں اس پر وہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کے اعتبار سے ادب تو کل ہے تو کرتے ہیں، مگر خاموش نہیں رہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یہ نہیں کہ نہیں غلطی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیسے منسوخ کر سکتے ہیں، آپ سے غلطی کیسے ہو جائے گی، آپ غلطی کیسے کر سکتے ہیں، یہ منسوخ نہیں کرتے۔ صحابہ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھول ہو سکتی ہے، بھول ہے، غلطی تو ہے انسان کی ہے، آپ سے بھول ہو سکتی ہے، اور آپ سے جو بھول ہو سکتی ہے، پہلے تو یہ عقیدہ ہے صحابہ کا، دوسرا عقیدہ صحابہ کا یہ ہے کہ اگر غلطی ہو گئی یا بھول چوک ہو گئی تو اس بھول کو آپ کی طرف منسوب بھی کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ اقصرت الصلاۃ، صلاۃ کیا کم کر دی گئی؟ اتنا کہہ کے خاموش نہیں ہوئے، بلکہ اگر کم نہیں ہوئی ہے تو پھر آپ سے غلطی ہوئی ہے، بھول ہوئی ہے، تو وہاں پر لفظ بھول کو آپ کے ساتھ جوڑ کر بولا یا آپ بھول گئے، ام نسیتا۔ گویا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جو سید ولد آدم ہیں، امام الانبیاء ہیں، ساری کائنات میں اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات پیدا کی سب سے افضل ہیں آپ ہیں، اس کے باوجود آپ کی طرف ایک بھول کو منسوب کرنا عیب نہیں ہے صحابہ کے یہاں۔ صحابہ کے یہاں غلطی کو منسوب کرنا عیب نہیں۔ اور دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ اور منہج کیا ہے کہ صحابہ اگر غلطی منسوب کر رہے ہیں، ابتدائی طور پر تو آپ نے کہا کہ نہیں میں نہیں بھولا، کیونکہ آپ کو پتہ یاد ہی نہیں تھا کہ آپ بھولے ہیں، آپ کو لگا میں تو 4 رکعت پڑھا کے آیا ہوں، تو آپ نے کہا میں نہیں بھولا ہوں۔ اچھا، آپ نے وہاں جب آپ کو یہ یقین ہے کہ میں نہیں بھولا ہوں، بحیثیت امام آپ کو یہ یقین تھا کہ میں نے پوری پڑھائی ہے، میں نہیں بھولا، تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور آپ کا اخلاق اور آپ کی نرمی، آپ کی شفقت دیکھیے، آپ نے اپنے آپ کے متعلق کہا کہ میں نہیں بھولا، یہ نہیں کہا کہ گستاخ، میری طرف بھولنے کی نسبت کر کے گستاخی کرتے ہو، آپ نے ڈانٹا نہیں، صحابہ کے اس لفظ پہ صحابہ کو ڈانٹا نہیں، نہ صحابہ نے یہ لفظ استعمال کرنے میں جھجک محسوس کی، اور نہ آپ نے کوئی ناراضگی کا اظہار کیا کہ مجھے تم الزام لگا رہے ہو، حالانکہ جب آپ کو یہ پتا ہے کہ میں نہیں بھولا ہوں، جب آپ کو یہ پتا ہے، ابھی تک تو آپ کو یہی پتا ہے نا میں نے پوری بڑا پڑھائی ہیں، تو جب آپ پورے یقین پر ہیں کہ میں نے 4 پڑھائی ہیں، میں نہیں بھولا، اور ایک انسان کہہ رہا ہے کہ آپ بھول گئے، تو ہمارا طریقہ تو آج کے زمانے میں یہی ہے بھائی کہ اگر ہم اپنے کو صحیح سمجھ رہے ہوتے تو ہم کہتے کہ آپ غلط ہیں، آپ نے جرأت کیسے کی ایسی بات بولنے کی، آپ ہمیں کیا سمجھتے ہیں، ہم مغفل ہیں، ہم ہوش میں نماز نہیں پڑھاتے، کچھ بھی کر سکتا ہے انسان، اور صرف نماز کا مسئلہ نہیں ہے، اور بھی دیگر مسائل کا، کہ زندگی کے بہت سارے مسائل میں یہ بات آتی ہے، ہم اگر کسی انسان سے کہتے ہیں کہ آپ سے ایسی غلطی ہو گئی، تو اگر اسے لگتا ہے کہ مجھ سے غلطی نہیں ہوئی ہے تو وہ بجائے تحقیق کرنے کے الٹا ہمیں ڈانٹتا ہے یا کہنے والے کو ڈانٹتا ہے کہ تم غلط ہو جو مجھ پر الزام لگا رہے ہو۔ آپ دیکھیے اس حدیث میں کتنا پیارا ادب ہے، کتنی پیاری تعلیم ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے مخلوقات کے اس سب سے افضل ترین مخلوق، امام الانبیاء، پوری بنی آدم کے سردار اور صاحب مقام محمود، اتنا اعلیٰ مقام ہے آپ کا، اس کے باوجود آپ یہ نہیں فرما رہے کہ نہیں مجھ سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی، یہ نہیں کہا آپ نے یہ تو کہا کہ میں نے غلطی نہیں کی ہے، میں بھولا نہیں ہوں، آپ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں میں بھول ہی نہیں سکتا، مجھ پر الزام کیسے لگا رہے ہیں آپ، بلکہ کیا کیا، اپنے سامنے والے شخص کے کہنے کا لحاظ کیا اور ان صحابی کی بات پر توجہ دی، اور 1-2 جملہ کہنے یا سننے کے بعد کیا کیا، تحقیق کرنے کے لیے دیگر صحابہ کے پاس آ گئے اور جماعت کے پاس آ کے پوچھا آپ نے، اصدق ذوالیدین، کیا ذوالیدین سچ بول رہے ہیں؟ مجھے تو یہ یقین ہے کہ میں نے 4 پڑھائی ہیں، لیکن ذوالیدین کا کہنا ہے کہ آپ نے 2 پڑھائی ہیں، تو کیا ذوالیدین سچ بول رہے ہیں؟ یہ تحقیق کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بجائے ڈانٹنے کے
ہمارے طریقے میں جو ہمارا طریقہ تو یہی ہے آج کے زمانے میں کہ ہم اگر اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہے ہوں تو ہم تو اپنے خلاف ایک لفظ بھی نہیں سننا چاہتے، ہم تو فوراً ڈانٹیں گے. اور ہم اگر کسی بڑے مقام پر ہوں تب تو ہم اپنے مریدوں سے کہیں گے نکالو بھائی اس کو، یہ گستاخ ہے، اس کی جرت کیسے ہوئی. اور ہم کیا کہیں گے؟ ہم سے پہلے ہمارے مرید ہی اس کو پکڑ لیں گے، ہمارے مرید ہی نہیں چھوڑیں گے اس کو کہ تیری ہمت کیسے ہوئی حضرت کے خلاف لفظ بولنے کی. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ ہمارا تقلیدی ماحول جس میں ہم نے اماموں کو، علماء کو، بزرگوں کو، شیوخ اور مشائخ کو اتنا اعلیٰ مقام دے رکھا ہے، جو ہم نے پچھلے والے درس میں بیان کیا تھا کہ لوگوں نے اس طرح کے یہ صوفیت کے ماحول میں اور تقلید کے ماحول میں یہ قوانین بنا رکھے ہیں کہ خطائے بزرگاں گرفتن خطا است، بزرگوں کی غلطی پکڑنا بھی ایک گناہ اور غلطی ہے. یعنی بزرگ لوگ اور غلطی کر جائیں تو اس غلطی کی نشاندہی کرنا بھی ایک غلطی ہے بذات خود. تو بتائیے جب ان قوانین پر ہم اپنے بچوں کی، اپنے طلباء کی، اپنے عوام کی تربیت کرتے ہیں تقلیدی ماحول میں، تو پھر کہاں اسلام کی یہ سچی سیدھی صاف ستھری روح تک لوگ پہنچ پائیں گے اور اس صاف سچے اور بالکل صاف ستھرے اس دین کو کیسے پتہ کر پائیں گے اور اس کو حاصل کر پائیں گے؟ کہ یہاں صحابہ اکرام دیکھ رہے ہیں ایک غلطی ہو رہی ہے، ایک بھول چوک ہو رہی ہے، اس کو برداشت کر کے ختم نہیں کر رہے. ہم نے پچھلے درس میں ایک واقعہ سنایا تھا کہ علماء دیوبند کے یہاں ایک مرتبہ مولانا محمود حسن دیوبندی شیخ الہند کے نام سے بہت مشہور ہیں اور بہت بڑے عالم ہیں اور بہت مشہور ہیں. انہوں نے اپنی کتاب ایضاح الادلہ میں ایک آیت کریمہ کے اندر ایک لفظ ان سے بڑھ گیا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اور اس کے بعد ایک جو آیت کے لفظ ہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. تو یہاں پر إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ کے بعد مولانا محمود الحسن دیوبندی شیخ الہند سے ایک لفظ بڑھ گیا کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ. جیسے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ اوپر والی جملے میں ہے، بعد والے میں اُولی الامر نہیں ہے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ تک ہے. لیکن مولانا سے کتاب لکھتے وقت جب قلم سے لکھ رہے ہوں گے تو ان کو اشتباہ ہو گیا ہوگا. انسان ہے، اشتباہ ہو سکتا ہے، قرآن میں اس طرح کی آیتوں میں اشتباہ ہو جاتا ہے. وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ کا لفظ کیا ہوا؟ بڑھ گیا. اب کیا ہوا کہ بڑھ گیا، ہم اس کو صحیح طور پر یہ مانیں گے، لیکن شاید مولانا کے ذہن میں یہ مشتبہ لفظ ایسے ہی بیٹھا رہا ہو. مشتبہ، اب یہ غلطی ایک ایسی غلطی نہیں ہے جیسے ہم کہیں کہ جان بوجھ کے غلطی کی. قرآن آیت میں اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ قرآن بہرکیف ہر کسی کو یاد ہونے کے باوجود بھی اس میں تشابہ لگ جاتا ہے. اب اس پر مولانا نے کیا کیا، اس لفظ کے اس ٹکڑے کو بڑھانے کے بعد پھر اس کی روشنی میں اہل حدیث عالم کے خلاف تقلید کے مسئلے میں کتاب لکھ رہے تھے. تو ان اہل حدیث عالم پر خوب کمنٹ کی اور تبصرہ کیا کہ دیکھو تم قرآن کریم کی اس آیت کے پہلے ٹکڑے سے تو دلیل پکڑتے ہو اور تمہیں نہیں پتا قرآن میں یہ آیت بھی ہے، اور اس ٹکڑے کے ذریعے تو تقلید کی حمایت ہوتی ہے. سمجھے کہ نہیں؟ کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ اگر تم کسی مسئلے میں تنازع کر بیٹھو تو اللہ کی طرف لوٹاؤ، رسول کی طرف لوٹاؤ. وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ، اور اپنے اُولی الامر یعنی علماء کی طرف لوٹاؤ. تو ہم علماء کی طرف لوٹاتے ہیں تقلید کے مسئلے میں. تو اب یہ بات مولانا نے کمنٹ کر کے باقاعدہ لکھ دی. تو چلیے ابھی تک ہم یہ مان سکتے ہیں کہ مولانا کے ذہن میں اشتباہ تھا اور ایک آیت اس متشابہ ہو کر کے بیٹھی ہوئی تھی، تو انہوں نے اس کو آیت کا ٹکڑا سمجھ کر کے لکھ دیا. کوئی بات نہیں ہے، کتاب گئی مطبع میں چھپی، چھپ کے منظر عام پر آ گئی، میدان میں پہنچی تو علماء نے، خاص کر اہل حدیث علماء نے خوب اس پر جو ہے آواز اٹھائی اور اس بات کا مطلب وہ کیا، اعتراض کیا کہ بھائی مولانا نے قرآن میں تحریف کر دی. تو کہنے والا ابتداءً یہ لفظ کہہ رہا ہے تو یہ لفظ ایک بظاہر الزام ہے بلا شبہ، کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ تحریف نہیں ہے بلکہ غلطی سے ہو گیا، اور اس پہ مولانا نے اس غلطی کے مطابق قرآن کی آیت کو ایسی سمجھا اور ان کے ذہن میں بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے کمنٹ کر دیا اور باقاعدہ تبصرہ بھی کر دیا. اور جن لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ نے تحریف کی ہے
تو یہ تھوڑا سخت بول گئے. کہہ سکتے آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ تعریف نہیں ہے. لیکن مسئلہ کہاں خراب ہوا؟ مسئلہ خراب یہاں ہوا کہ جب زیادہ اچھال ہونے لگی ماحول کے اندر اور پورے سماج میں جگہ جگہ اس کا حوالہ دیا جانے لگا کہ مولانا دیوبندی صاحب نے، شیخ الہند نے قرآن کریم کے آیت میں لفظ بڑھا دیا اور تحریف کر دی. بھئی ظاہری طور پہ تو وہ تحریف ہے، دل میں مقصد کیا ہے وہ تو آپ جانتے ہیں، اور ہمارا بھی حسن یہی ہے کہ آپ سے اشتباہ ہوا ہوگا. لیکن نہ آپ کے لکھنے کو ہم گناہ مان رہے ہیں، غلط مان رہے ہیں، نہ کتاب کے چھپ جانے کو غلط مان رہے ہیں کہ جیسا یہ بھیجا آپ نے وہی چھپ گیا. چھاپنے والے کاتب کیا جانے، جو کاتب اس کو بلکہ پرانے وقتوں میں کہا جاتا تھا عربی زبان میں الکاتب کالحمار، کاتب تو گدھوں کی طرح ہوتا ہے، بھائی جو دیں گے وہ لکھے گا، اس سے کیا مطلب کہ آپ کا کیا مقصد ہے. تو کاتب لوگ جو خطاط ہوتے تھے وہ بہت زیادہ پڑھے لکھے، بہت زیادہ علم والے نہیں ہوتے تھے، وہ تو خالی اچھا لکھنا جانتے تھے. تو اس لیے کتاب لکھ گئی اور چھپ گئی، چھاپنے والے کوئی مطلب نہیں ہے. لیکن غلطی کہاں سے ہوئی؟ جب وہ اس پر اعتراضات آئے علماء اہل حدیث کی طرف سے، اور خوب ان پر لوگوں نے تقریروں میں، جلسوں میں، کتابوں میں جہاں بھی ہو سکا اس مسئلے کو اٹھایا. تو پھر علماء دیوبند کے یہاں ایک اجتماع ہوا. تو اس اجتماع میں اب یہ جو واقعہ ہے، اس واقعے کو پرانے لوگوں نے ابھی تقریروں میں تک نوٹ کیا ہوا ہے، اہل علم نے تقریروں میں بھی اس کو لکھا ہے، اور بار بار تقریروں میں نہ بھی کہا ہو تب بھی اس بات کی گواہی کہ یہ مسئلہ لمبا کھچا یہ ہے کہ مولانا کی موجودگی میں جب تک مولانا محمود الحسن صاحب زندہ رہے تب تک وہ کتاب بار بار چھپی، کئی ایڈیشن اس کے نکلے اور اس میں تبدیلی نہیں کی گئی. لیکن جب مولانا کا انتقال ہو گیا اور بعد میں جب وہ کتاب دوبارہ سے کبھی چھپی، 1993 کا نسخہ انٹرنیٹ پہ عام طور پہ ملتا ہے، تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ وہ جملہ نکال دیا گیا ہے. تو آخر جب غلط تھا تبھی تو نکالا، لیکن موجودگی میں کیوں نہیں نکالا؟ سوال تو یہ اٹھے گا کہ جب تک مولانا زندہ تھا تب تک نہیں نکالا. اس کے متعلق اہل علم نے واقعہ بیان کیا ہے کہ دیوبند کے مدرسے میں ایک اجتماع ہوا، اور اس اجتماع میں لوگوں نے کہا کہ بھی حضرت سے بات کر لی جائے کہ بھی یہ غلطی ہو گئی اور آپ اجازت دیں تو آئندہ ایڈیشن میں اس کو ختم کر دیا جائے اور آپ دیکھ لیجئے، اس کا مراجعہ کر لیجئے. تو اس کے لیے مسئلہ تھا کون بات کرے. بالکل آپ دیکھ لیجیے سیم اس حدیث کے مطابق جیسے نبی وسلم سے کون بات کرے یہ مشورہ ہو رہا تھا، ویسے یہاں پر بھی ٹھیک ہے، بڑی شخصیت سے بات کرنے کے لیے ہر آدمی جلدی ہمت نہیں کرتا. تو ایک شخص کا انتخاب کیا گیا جو مولانا کے بڑے قریب تھے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یا ملنا ملانا زیادہ ہوتا تھا. تو ان سے کہا آپ بات کر لیجئے گا. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ کچھ وقت کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد دوبارہ سے میٹنگ بیٹھی کہ چلو اب پرانا وقت تو ظاہر ہے کہ اب سے سمجھ لیجئے یعنی 1320 میں جو نسخہ چھپا تھا وہ ہم نے انٹرنیٹ کی کسی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کیا. اب 1320 ہجری کا، اب سے 127 سال پہلے کا، اس میں وہ بڑا ہوا لفظ موجود ہے. ٹھیک ہے، ہم نے اپنے چینل پہ جب اس واقعے کو ڈالا تو باقاعدہ ہم نے اس کا فوٹو بھی ڈالا تاکہ لوگ اعتراض نہ کریں کہ بھئی آپ جھوٹ بول رہے ہیں. تو 1320 میں جو نسخہ چھپا تھا ہجری میں، اس میں وہ لفظ موجود ہے. تو آج سے اب اس زمانے میں ظاہر ہے کہ ٹیلی فون تو ہوتے نہیں تھے اور جلدی ملاقات، تو کچھ وقت کے بعد ہی ملاقات کا موقع رکھا گیا. جب میٹنگ بیٹھی تو حضرت کے متعلق ان سے پوچھا گیا کہ بھئی کیا ہوا، آپ نے بات کی؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی میں اس لمبے وقت میں، کئی مہینے کے وقت میں 12 حضرت کے کمرے میں گیا، حجرے میں ملاقات کرنے، اور سوچا کہ یہ بات کہوں اور اس مسئلے کو رکھوں، لیکن دل میں ہمت ہی نہیں ہوئی کہ میں حضرت کی طرف غلطی منسوب کروں کہ حضرت آپ سے غلطی ہو گئی. اب جب انہوں نے نہیں بیان کیا تو پھر اب لوگوں نے کہا کہ جب تم بیان نہیں کر سکے، حضرت سے بات نہیں کر سکے، تو اب کون کرے گا؟ تو چیپٹر کلوز کر دیا گیا. حضرت مولانا محمود الحسن شیخ الہند صاحب جب تک زندہ رہے، غالباً 1339 میں یا کبھی ان کا انتقال ہوا، تو تب تک وہ کتاب چھپتی رہی، کئی ایڈیشن اس کے نکل گئے. اور جب ان کا انتقال ہو گیا تو انتقال کے بعد جب کبھی چھپی تو پھر علماء دیوبند نے اس نسخے میں سے وہ لفظ کاٹ کے نکال کے باہر کیے. تو ہمارا یہاں مقصد کہنے کا یہ ہے کہ تقلید جو ہے انسان کو یہ شخصیتوں کی تقدیس، مقدس بنا دیتی ہے شخصیتوں کو تقلید. تو اسلام میں تقلید کی اجازت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ تقلید انسان کو اندھا کر دیتی ہے کہ انسان اپنے بزرگ کی اتنی تعظیم کرنے لگتا ہے کہ اس کو معصوم الخطا سمجھنے لگتا ہے.
اور جبکہ معصوم الخطا صرف انبیاء ہوتے ہیں، اور ہم نے بتایا کہ انبیاء بھی معصوم الخطا اس معنی میں نہیں ہوتے کہ ان سے کوئی غلطی ہوگی ہی نہیں، ان سے غلطی یا بھول چوک سرزد ہوتی ہے، ہاں اتنا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح کر دیتا ہے۔ اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں سنت نبوی میں، یہاں بھی یہ واقعہ بھی آپ دیکھ لیجئے جو بھی ہم نے سنا ہے حدیث نبوی کا۔ تو مراد یہ ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ اسی انسان کو بچاتا ہے جو جس کو اللہ بچائے وہ بچے گا اس اپنے دین میں، اور جو علم والا ہو، اور علم یہ تقلید کے خلاف ہے، تقلید میں علم نہیں ہوتا، تقلید میں جہالت ہوتی ہے، کیونکہ تقلید کی تعریف ہی یہی ہے، اس کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے کہ قبول و قول الغیر، اپنے سے علاوہ کسی شخص کا، کسی کا بھی قول قبول کر لینا، بات کو قبول کر لینا، من غیر دلیل، من غیر حجہ، بغیر دلیل کے قبول کرنا۔ کیا مطلب؟ آپ نے فرما دیا ہمارے لیے کافی ہے، ہمیں دلیل کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کا قول ہی ہمارے لیے حجت ہے، قول ہی دلیل ہے۔ تو یہ اسلام کی روح کے خلاف ہے۔ آپ صحابہ اکرام کے اس موقف سے جو ہم نے واقعہ سنایا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صحابہ کا کیا موقف تھا، صحابہ کا طریقہ کیا تھا، ان کا منہج کیا تھا، اور آج سلفی اور اہل حدیث کا مسلک اور منہج بھی یہی ہے۔ ہم اپنے علماء کو، ہمارے علماء کوئی بھی ہوں، بلا شبہ ہم سارے علماء کی عزت کرتے ہیں، قدر کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ہمارے کیا دیگر جو بھی علماء ہیں، علماء مذاہب ہیں، سب کی، لیکن اگر کسی عالم کا فتویٰ یا ان کا کوئی قول اگر وہ تھوڑا مان لیجئے کسی مسئلے میں حق سے یا دلیل سے ہٹ جاتا ہے، دلیل کے خلاف ہوتا ہے، تو ہم اسے قبول نہیں کرتے، اس کو ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، ان کی عزت کو بھی برقرار رکھتے ہیں، ان کا ادب بھی بجا لاتے ہیں، لیکن ان کا ادب حق کی حرمت کے سامنے، حق کے ادب کے سامنے اتنا بھاری نہیں ہوتا کہ ہم حق بات نہ کہہ پائیں اور حق بات نہ رکھ پائیں اور دلیل سے بات نہ کریں، بلکہ ان کے حق میں اور ان کے عزت و احترام میں خاموش رہیں اور بات کو چلنے دیں۔ ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ یہ ہم نے صحابہ سے سیکھا ہے، صحابہ کا طریقہ یہی تھا۔